औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना और सूब के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुम्मल एरीज ख़वातीन व हज़रात का जून 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा, कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा, जून का आगाज जो है वो कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियां इस माह आपके लिए होने वाली हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्लैनेट्स की पोजीशन है जो आपको मुतासर कर सकती है, कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपके लिए बेनिफिट लेकर आ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको अपनी इस्लाह करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। जून जिसके अंदर जो राहु और केतु की जो पोजीशन है वो आपके 11वें और 5वें घर को मुतासर करती नजर आ रही है। उसके साथ साथ कुछ इस पोजीशन की वजह से रूहानी प्रॉब्लम्स जो आपके जहन में चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। उसके बाद 5वें घर में केतु की जो पोजीशन है वो आपको थोड़ा सा इश्तियाल अंगेज बना सकती है। 11वें घर के अंदर राहु की जो पोजीशन होगी वो आपकी ख्वाहिशात को अपनाने पर मजबूर कर सकती है। तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी चेंजिंग्स होंगी जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। ओवरऑल जो ये महीना है यहाँ पे मार्स की जो पोजीशन है वो मिले जुले नताइज दे सकती है और उसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स भी आपको बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। देखिए, जो तैलीम का सियारा अतारद है वो छठे घर के मालिक के तौर पर तीसरे और चौथे घर पे रहेगा और उसके साथ साथ अगले यानी कि जून के अंदर, जून के फेज के अंदर वीनस की जो पोजीशन है 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 तक आपके चौथे घर के अंदर रहेगी और इस दौरान बहुत सारी आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आ सकती हैं, खास तौर पर आपके कैरियर हाउस के ऊपर, आपकी सेहत के मामलात हैं, आपके मोहब्बत के कुछ मामलात हैं। इन तमाम मामलात में कैसे समरात आप हासिल करेंगे, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं, कौन सी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो आप करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपके कैरियर हाउस के ऊपर नजर डालते हैं। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो कैरियर के अंदर आपको थोड़ा सा इतदाल पसंदाना रवैया रखना होगा जिसकी वजह से आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कैरियर के लिए साल 2026 में सैटर्न की जो पोजीशन है इसकी वजह से आपको काम का थोड़ा सा ज्यादा दबाव हासिल करना पड़ सकता है और उसके बाद आपके अफसरान बाला की जानिब से कुछ अप एंड डाउन्स का सामना हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने काम को करने की, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी मेहनत को पहचान न मिले, आपकी मेहनत की पजीराई ना हो, तो उस वजह से आप थोड़ा सा तनाव का शिकार हो सकते हैं, परेशानियां बन सकती हैं। तो अगर आप अपने कैरियर हाउस में बेपनाह तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो इस वक्त आपको तवज्जो करनी है, मजबूत मनसूबाबंदी की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। तो इस वक्त हो सकता है आपको अपनी जॉब के अंदर अपने अफसरान बाला के साथ एडजस्टमेंट करना पड़े और 2026 साल का जून जो है वो थोड़ा सा दबाव लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलजुल कर काम करने में दुश्वारी का सामना तो हो सकता है। अगर आप अफ़ाम तफ़हीम के साथ करते हैं तो आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैरियर हाउस के अंदर थोड़ा सा टफ टाइम है, हो सकता है आपको जॉब बदलनी पड़े या आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि साल 2026 अप्रैल से जो शुरू हुई हैं तब्दीलियां जिसमें आपको अपने करियर में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। ताहम मई से दिसंबर का जो मई खत्म हो रहा है और जून का आगाज हो रहा है, तो इस तरह कुछ चेंजिंग्स आएंगी, कुछ तब्दीलियां आएंगी। वो तब्दीलियां आपके लिए बेनिफिटेड हो सकती हैं। यहाँ पर आपको सब्र का दामन थामना है और अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग रोशन करना है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर, फाइनेंस के मामलात के ऊपर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए कुछ ज्यादा बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन इसमें एक अहम चीज है कि जो दौलत का सियारा है, जो फायदेमंद सियारा जिसे हम कहते हैं मुश्तरी, वो आपके तीसरे घर पे
اوپر قابض ہے۔ تو یہاں پہ مالی معاملات میں کچھ نقصانات ہیں اگر آپ مس مینجمنٹ کرتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنے خاندان کے کچھ معاملات کے اوپر اخراجات کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ اخراجات اگر آپ نے میانہ روی سے نہ کیے تو یہ اخراجات آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس دوران اس ماہ کے آخر میں غیر ضروری اخراجات، ناپسندیدہ وجوہات کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ سیٹرن کی ریمیڈیز کرنا، مالی معاملات کو بیلنسڈ کرنے کے لیے زحل کی جو ریمیڈیز ہیں وہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا تدرج کرنا بہت ضروری تاکہ آپ مزید پریشانیوں سے بچ سکیں۔ کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ کو تھکا سکتی ہیں، تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، پازیٹیو رکھیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی مالی جو نوک جھوک چل رہی ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کے جو پرسنل ریلیشنز ہیں، شادی شدہ زندگی ہے، محبت ہے، اس میں دیکھا جائے تو جون 2026 میں ملے جلے نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں، پازیٹیو سائن ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو چاند کی پوزیشن ہے خاص طور پر، تو اس کے مطابق چاند کے جو مون سائن ایریز ہیں ان کے لیے تیسرے گھر میں جوپیٹر کا ہونا اور زحل کا 12ویں گھر میں رکھا جانا، اس وقت آپ کو جو ہے تھوڑا سا اپنی محبت کے اندر کچھ خوشیاں آ رہی ہیں، مگر آپ ان خوشیوں کی دلکشی کو، ان خوشیوں کی جو ہے خوبصورتی کو کھو سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کچھ جذباتی ہو سکتی ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے پہ جا سکتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا اپنے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملے تھرڈ ہاؤس کے اندر جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے اس میں مواصلات، جو کمیونیکیشنز ایشوز ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے کا جو ایلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں، اپنی محبت میں اپنا سکون کھو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا۔ دوسری جانب 11ویں گھر میں راہو کی موجودگی جو ہے وہ آپ کی محبت کو فروغ دے رہی ہے، تو یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محبت کے معاملات میں ہم بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور وہ جو جذباتی پن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر اپنا جو ماحول ہے، اپنی گفتگو جو ہے، بول چال جو ہے، اس سے بڑا آپ نے ایسن رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں خاندانی میٹرز ہیں، فرینڈز ہیں، تو اس دوران ملے جلے نتائج ملیں گے، اور خاندانی معاملات کے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر پیار کے اور مواصلاتی معاملات کے اندر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ خاندانی میٹرز کی میں جو لڑائی جھگڑوں کے ایشو چل سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ پازیٹیوٹی کو نہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں، تو پھر جو حالات ہیں آپ کے ریلیشنز کے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، صبر سے کام لینا پڑ سکتا ہے، یقیناً بہت پازیٹیو ثمرات ملتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، صحت کے جو معاملات ہیں، صحت کے معاملات میں آپ کو سمجھ لیں کہ گلے کے کچھ ایشوز جنریٹ ہو سکتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار کا سامنا ہو سکتا ہے، آنکھوں میں کچھ جلنز ہو سکتی ہیں، انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت مارس کی جو پوزیشن ہے اس کی دوسرے گھر کے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور تیسرے گھر میں آلریڈی جوپیٹر جو ہے اس کے ساتھ گلے کے مسائل، کندھوں کے ایشوز، اعصاب میں تناؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور آپ کا قوت مدافعتی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران آپ کو اپنی صحت کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، خود کو فٹ بنانا پڑ سکتا ہے، ارلی مارننگ واک کرنا پڑ سکتی ہے، اور کچھ جم وغیرہ جوائن کرنا پڑ سکتا ہے، تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو پانی کا استعمال جو ہے وہ بڑھانا ہوگا۔ پانی کا استعمال جب آپ بڑھائیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گی، تو وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قوت مدافعت کی جو کمی ہے، تو اپنی خوراک کو فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کر لیں، نیچرل فوڈز کے اوپر چلے جائیں، پھلز وغیرہ، ویجیٹیبلز وغیرہ بکھائیں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ جون 2026 ایریز کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کریں،
اور ڈیلی بیسس کے اوپر 2 سورہ مبارکہ ہیں جنہیں ہم معوذتین بھی کہتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے سورہ فلق ہے 113 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور سورہ والناس جو ہے وہ آپ کو 114 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ صبح و شام پڑھیں، اس سے بڑا ثمرات ملیں گے۔ اور اس کے بعد فجر کے وقت، نماز فجر کے بعد آپ روزانہ 100 مرتبہ یا علیم یہ پڑھیں، اس کا ورد کریں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد جو ہے وہ کثرت سے رکھیں۔ اگر یہ آپ چیزیں، یہ ریمیڈیز آپ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ مہینہ آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آ سکتا ہے، خوشیاں لے کر آ سکتا ہے، اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ رنگ ہیں جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جس میں کاپر کلر کے شیڈز ہیں، اورنج کلرز کے شیڈ، ریڈ کلرز کے شیڈز آپ کے لیے بینیفٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ نمبروں میں دیکھا جائے تو 1 نمبرز اور 9 نمبرز کی انرجی جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہوں گی سال 2026 کے جون کے مہینے میں۔ اور اس کے بعد 2 دن ایسے ہوں گے جو آپ کے بہت پازیٹیو ہوں گے، جن میں سرفہرست منگل کا دن ہے، پھر سنڈے کا دن ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیم سٹون میں دیکھا جائے تو ریڈ کارنیلین آپ نے پہن سکتے ہیں، یاقوت پہن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ در نجف آپ پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے والے دن آپ نے کسی بھی مسجد کے اندر، کسی بھی مذہبی مقام کے اوپر چراغ جلانا ہے، وہ چراغ جلانا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس ماہ کے اندر آپ نے اپنے مالی فوائد کی خوش قسمتی کے لیے اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس کرنا ہے، اپنے غیر ضروری اخراجات کو بیلنس کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہوں گی۔ اس کے بعد صدقات کی بات کی جائے، ہر سوموار والے دن دودھ اور پانی کا صدقہ کریں، آپ کے لیے بہت اچھے ثمرات لے کر آئے گا۔ آپ دودھ کو صدقہ کر سکتے ہیں، پانی کا صدقہ کسی جگہ پبلکلی لوگ جو ورک کر رہے ہیں آپ ان کو پانی وغیرہ پلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے چاول صدقہ کر سکتے ہیں، چینی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی بہت ساری چیزیں بہتری کی جانب لے کر جائیں گی۔ اپنے پرس کے اندر سلور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اوپر اسماء پیغمبر پاک کنندہ ہو، یا پھر شرف مشتری کا نقش ہو، یا پھر آپ کے پاس فتح نامہ ہو، کوئی بھی ایسا نقش کنندہ ہو، وہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فائدہ لے کر آئے گا۔ اس کے بعد منگل والے دن آپ ضرورت مندوں کو کھانا دے سکتے ہیں سرخ رنگ کا، یا پھر آپ اپنی کچن کے کچھ بھی برتن جو ہیں وہ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ثمرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر اسماء پیغمبر پاک کا ویزن کریں، اور اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کریں۔ امید واثق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔